النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ ازواج مطہرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک باز بیویاں، جن میں سے ہم 3 کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج جن کا تذکرہ کرنا ہے وہ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چوتھے نمبر پر شادی ہوئی سیدہ حفصہ سے۔ یہ بھی بیوہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ جب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تو سیدنا عمر کو بڑی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ ان کی عمر بہت ہی کم تھی، 20 سال میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کا شوہر تھا خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بڑے شرف والا صحابی تھا، جس نے حبشہ بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ بھی ہجرت کی تھی، دونوں ہجرتوں میں شامل تھا اور مسلمان تھا۔ اور پھر وہ فوت ہوا، بعض نے کہا بدر سے پہلے فوت ہوا، بعض نے کہا بدر کے بعد۔ بہرحال خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی اپنی بیٹی کی، کیونکہ وہ غمزدہ تھی، عمر بھی چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اب کوئی اور بندوبست کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک چیز غور کرنے والی یہ ہے کہ ہماری سوچ قدرے مختلف ہے۔ صحابہ اکرام کی بڑی عظیم سوچ ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنی بہن اپنی بیٹی کے لیے خود نیک رشتہ تلاش کیا کرتے تھے، اور ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ اگر کوئی رشتہ نہیں مانگتا تو بچیاں بھلے بوڑھی ہو جائیں، ہم نے شادی نہیں کرنی۔ یہ غلط سوچ ہے، الٹ سوچ ہے کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی اپنی بچی کی، اپنی بیٹی کی، بلکہ لوگ آئیں ہم سے بات کرنے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود سیرت کو دیکھیں، تو آپ نے خود اپنی بیٹیوں کے رشتے پیش کیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی فوت ہو گئی سیدہ رقیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ آپ فکر نہ ہو، میں اپنی دوسری بیٹی کا آپ سے رشتہ کرتا ہوں، فکر نہ کریں۔ تو آپ نے خود پیش کیا اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ۔ تو یہ کردار تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا یہ عظیم صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے۔ ان سے جا کر خود رشتہ پیش کیا، کہا کہ میری بیٹی کا میں رشتہ پیش کرتا ہوں جو بیوہ ہو چکی ہے۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہ دیا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے اچھے انداز میں جواب دے دیا کہ میں خواہش نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی ام کلثوم سے شادی کروں گا۔ یہ خواہش تھی سیدنا عثمان کی۔ پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یعنی انتخاب اور چناؤ کیسا کیا؟ بڑے عظیم صحابہ، یعنی وہ دین کو دیکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق۔ آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا کہ عورت کی شادی کی جاتی ہے کچھ بنا پر، کچھ وجوہات کی بنا پر۔ فرمایا کہ ایک تو حسب و نسب کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ بڑا حسب ہے، بڑا نسب ہے، اور پھر فرمایا کہ کچھ مال کی وجہ سے شادیاں کرتے ہیں کہ مال بڑا ہے اگلے بندے کے پاس، اس لیے بیٹی کا رشتہ وہاں ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا کہ کچھ خوبصورتی کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ بندہ خوبصورت ہے اس سے شادی ہونی چاہیے، اب تیسرے عورت خوبصورت ہے اس سے شادی ہونی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا کہ دین والی عورت کو ترجیح دیا کرو، جو دین والی عورت ہو۔ تو صحابہ اکرام مرد بھی اگر دیکھتے تھے اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے تو وہ بھی دیندار دیکھا کرتے تھے، کوئی دیندار ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہ صحابی اپنی بہن کی رشتے کے لیے نکلتے ہیں۔ اپنی بہن، ان کی سگی بہن تھی جن کی شادی کے لیے وہ پریشان تھے، چاہتے تھے کسی نیک مرد کے ساتھ، کسی نیک بندے کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ مسجد نبوی میں آتے ہیں، حیران ہو جائیں گے آپ، یہ صحابی کتنی بڑی عظمت والے شان والے تھے، اور حسبی نسبی بڑے معروف صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آتے مسجد نبوی میں گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے لوگوں پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، قربان جائے ان کی سوچ پر۔
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ میں اپنی بہن کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام ہیں، لیکن ان کے تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے انہوں نے اپنی بہن کے لیے بلال کا رشتہ چنا۔ تو یہاں پر سیدنا عمر پھر جاتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ راز اللہ کے رسول کے جانتے تھے، ان کے علم میں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواہش رکھتے ہیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے عثمان کو بھی دعوت پیش کی اپنی بیٹی کا رشتہ، میں نے ابو بکر کو بھی پیش کیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ابو بکر نے تو ابھی تک جواب ہی نہیں دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر پریشان نہ ہو، آپ کی شادی ان دونوں سے بھی بہتر شخص کے ساتھ ہوگی، آپ کی بیٹی کی شادی ان دونوں میں سے بہتر اور اعلیٰ کے ساتھ ہوگی۔ جب یہ سنا سیدنا عمر نے، وہ سمجھ گئے اور خوش ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے بعد سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ طلاق بھی پیش ہوئی، طلاق بھی ہوئی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع کر لیا۔ تو یہ بھی یہاں بھی وہی حکمت ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، ان کے دلاسے کے لیے، ان کو دلاسا دینے کے لیے، اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دینے کے لیے یہ عظیم صحابہ ہیں سیدنا عثمان، سیدنا ابو بکر اور عمر، ان تینوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصاہرت کا رشتہ تھا، یعنی یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سسر تھے یا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ ابو بکر اور عمر دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں سسر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کے سسر تھے۔ یہ مصاہرت کا رشتہ تھا، یہ اللہ نے قائم کیا۔ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 حدیثوں کو روایت کرنے والی بڑی عظیم صحابیہ ہیں۔ اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آخری بات یہ ہے کہ سیدنا جبریل پیغام لائے تھے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ پیغام کہ آپ نے رجوع کرنا، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ رجوع کر لیں حفصہ سے۔ سیدہ حفصہ کے بارے میں سیدنا جبریل کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ بڑی روزے رکھنے والی عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وہ بڑی روزے رکھنے والی نیک خاتون ہے، روزے رکھنے والی، نفلی روزے رکھنے والی، فردی روزے رکھنے والی، اور ساتھ میں فرمایا کہ قیام اللیل کرنے والی ہے، رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے تہجد پڑھنے والی، عبادت گزار ہے، یہ آپ کی آخرت میں بھی بیوی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا جبریل امین نے۔ اور یہاں پر آخری بات یہ اہم میں سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کا رشتہ تعلق اپنی بیوی سے ختم ہو جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، غلط سوچ ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ آپ میری آخرت میں بھی بیوی ہیں، اور یہاں جبریل امین فرما رہے ہیں کہ آپ کی فوت ہونے کے بعد بھی بیوی ہیں سیدہ حفصہ۔ اس طرح اور بھی بہت سارے دلائل ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، اگر اس کے عقد میں، اس کے نکاح میں کوئی خاتون ہے تو فوت ہونے کے بعد بھی اس کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اگر بندہ چاہے کہ خود اپنی بیوی کو غسل دے تو غسل بھی دے سکتا ہے مرنے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا اگر میری زندگی میں آپ کی فوتگی ہو گئی تو میں آپ کو غسل دوں گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور غالباً روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی نے خود غسل دیا تھا سیدہ فاطمہ کو۔ تو معلوم ہوا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ قائم رہتا ہے، یہ نہیں ٹوٹتا، یہ تو آخرت میں بھی قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر نیک ہوگی تو قیامت کے دن بھی جنت میں دونوں کو ساتھ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔